لوگ کہتے ہیں عموماً کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایروڈ ہو رہا ہے. یہ ایروڈ نہیں ہو رہا, اس کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے 100 لڑکی بیٹھی ہوئی ہے یا 50 لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کیا ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے, لیکن جو پرپیٹریٹر ہے اس کی تو ایجوکیشن ہی نہیں ہو رہی. اب ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو تو چارپائی پہ کھانا چاہیے ہوتا ہے. بتائیں اپنے پیرنٹس کو یا فیملی کو, ایکسٹینڈڈ فیملی کو, کہ یہ بھی انسان ہے, جب آپ خود اس کو انسان سمجھیں گے. چونکہ سوسائٹی نے یہ بتایا ہے کہ ماں کا رتبہ جو ہے نا سب سے بڑا ہے اور بچوں کی ماں کا کوئی رتبہ نہیں ہے. اگر مرد کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں نے جو ہے زیادتی کی, کوئی تشدد کیا یا کوئی کسی بھی قسم کی عورت کے ساتھ زیادتی کی, تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ کھڑی ہے. طاہرہ صاحبہ, سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو آپ کس حد تک دیکھتی ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ فلک, کوئی بھی چیز جو ہے نا اس طرح ایبسلیوٹلی صحیح یا ایبسلیوٹلی غلط نہیں ہوتی, اور چونکہ ہم دنیا کے اس حصے میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے ہیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے پہلے سے رائج تھا اور اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اگر ہم بگ سٹیز کو چھوڑ دیں, بگ سٹیز میں کچھ نیوکلیئر فیملیز کا بھی کانسیپٹ آ گیا ہے اور اس کی ایکسیپٹنس بھی آ گئی ہے, لیکن زیادہ تر جو ہماری پاپولیشن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد سے باہر ہے. تو وہاں پہ ابھی بھی جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے اس کو ہی فوقیت دی جاتی ہے, اس کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے کچھ مادی فوائد ہیں. کچھ اس طرح کے فائدے ہیں کہ جیسے شادی کرنے کے لیے آپ کو کوئی کرائے پہ یا اپارٹمنٹ نہیں لینا پڑتا, آپ کو کوئی گھر نہیں خریدنا پڑتا, آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اسی میں ہی کوئی اسپیس آپ کے لیے اویلیبل کر دی جاتی ہے, بیڈ روم آپ کے لیے فکس کر دیا جاتا ہے. ہاں, کوئی اگر بیڈ روم نہیں ہے تو اکثر لوگوں کو میں دیکھتی ہوں, سنتی ہوں, کیونکہ میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ میں جب بات کرتی ہوں تو میرا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے نا وہ پورا پاکستان ہوتا ہے. کیونکہ میں ابھی جہاں کچھ عرصہ پہلے تک جاب کر رہی تھی تو وہاں پہ ہمارے ریجنل آفیسز تھے اور ہر ریجنل آفس میں ایک کمپلینٹ سیل تھا, اور کمپلینٹ سیل میں 74% سے 78% تک جو کمپلینٹس آتی تھیں وہ خواتین کی آتی تھیں. اور آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ خواتین کی جو کمپلینٹس ہیں خاص طور پہ ایک بڑی تھن سی پرسنٹیج, میں کہوں گی 10% بھی نہیں تھیں جو کہ ورکنگ ہوں. زیادہ تر خواتین وہی تھیں کہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم کا شکار ہیں یا وہاں پہ رہ رہی ہیں, اور ان کے جو مسائل تھے اور جو باتیں تھیں وہ ادھر سے ہی ہوتی تھی. تو بہت سے گھروں میں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی برآمدہ تھا موجود تو اس کو کور کر لیا گیا ہے کہ اب یہ شادی تو کرنی ہے اور شادی کی ایج ہے بیٹے کی, تو وہ اس برآمدے میں چھت ڈال دی اور وہ کمرہ تیار ہو گیا. ہاں, وہ کمرہ تیار ہو گیا, اس کی چھت تو آلریڈی تھی, اس کو سامنے سے کور کر دیا. تو اس طرح کی اسپیسیز اویلیبل کی جا سکتی ہیں اور کی جاتی ہیں. تو اس لیے کچھ اگر آپ دیکھیں کہ اس لحاظ سے تو بینیفیشل رہتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو اگر کوئی خاتون کام کرنا چاہتی ہے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو دا آفس اونلی, اگر کوئی پڑھا رہی ہے کوئی خاتون کے, تو وہ جو بچے ہیں وہ دے ڈونٹ, مطلب اسکول گوئنگ بھی ہیں تو دے ڈونٹ کم بیک ٹو این ایمپٹی ہاؤس. وہ آگے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ان کو کھانا کھلا دیتا ہے. اور یہ, اور اگر کوئی آپ اپر مڈل کلاس کی بات کریں تو وہاں بھی یہ اس لیے بینیفیشیل ہوتا ہے کہ نوکروں کے ساتھ آپ کے بچے نہیں پلتے پڑتے. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ جو ہیں کنوینئنٹ ہیں. یہ میں نہیں کہوں گی کہ اس کو فوقیت دی جاتی ہے, میں کہوں گی کہ یہ کنوینئنس کی وجہ سے کہ یہ کنوینئنٹ ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا جو ہے اس کی ابھی جاب شروع ہوئی ہے, ابھی تو اس کی 2 سیلریز ہی آئی ہیں نا, چلو پھر بھی اس کی شادی کر دو, تو اس کی شادی ہو جاتی ہے. اگر اس کو یہ کرنا ہو تو ہمارے یہاں وہ سسٹم تو ہے نہیں کہ مارٹگیج کر لیں تو گھر خرید, گھر میں شفٹ ہو گئے. یہاں تو آپ کو پہلے گھر بنانا پڑتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کے آس پاس ہاؤسنگ پاسبل ہوتی ہے, ہاؤسنگ کا جو کرائسس ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گی کہ یہ کنوینئنس اپنی جگہ ہے اور وہ موجود ہے اور اس کی کو ڈینائی نہیں ہم کرتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو وقت میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا اس کے ڈائنامکس سے فرق ہیں, ان کو ڈیمانڈس فرق ہیں, ان کی ایکچولی ڈیمانڈ نہیں میں کہوں گی نیڈس فرق ہیں.
تو اگر وہ نیوکلیئر فیملی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا جاتے ہیں یا اپنی اسپیس کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ کوئی ایروگنس نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی ضرورت ہے. یہ جو جنریشنل گیپ ہے نا اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس جنریشن کی ریکوائرمنٹس اور تھیں, عورتیں اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھیں اور مے بی اتنی فائنینشلی امپاورڈ بھی نہیں تھیں, اور بہت ساری جو اب ڈائنامکس میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں عموماً کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایروڈ ہو رہا ہے, یہ ایروڈ نہیں ہو رہا, اس کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. اب لوگ جو ہیں فار ایگزامپل آپ کسی کوٹ ادو سے تعلق رکھتی ہیں یا آپ جو ہے کسی اور چھوٹے علاقے سے ہیں, آپ سے بلوچستان میں, آپ مکران میں یا آپ مکران میں, بیٹے کو آپ کی جاب ملی ہے تو وہ ملی ہے کوئٹہ میں تو وہ ادھر ٹریول کرے گا, ادھر سے جو ہے وہ بھی کسی بڑے شہر میں ٹریول کر کے پنجاب میں آ جائے گا. تو اب یہ اس کی ضرورت ہے, اس نے علیحدہ گھر میں رہنا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ اگر ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم کو چھوڑ کے نیوکلیئر فیملی کی طرف کپلز جا رہے ہیں تو وہ وقت کا تقاضا ہے, اور اس میں شاید پرائیویسی کی نیڈ بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ اب ورکنگ ویمن بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو 40 years 30 years بیک. اب ایک ورکنگ وومن جو ہے جب وہ آئی ہے 8 گھنٹے تو نہیں ہوتا نا اس کا کام, اس نے ٹریول کر کے جانا بھی آنا بھی 10 گھنٹے ہو جاتے. تو اس کے بعد اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ہونا کہ چونکہ گھر میں بیٹھی ہوئی ایک بہو جو ہے اس نے دوپہر کا کھانا بنایا ہے تو اب یہ کام سے آ کے شام کا بنائے, ادروائز جو ہے وہاں پہ سوشل ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ ہماری وہی پرانی اور دقیانوسی ہے کہ اگر ایک ورکنگ لیڈی یا ہاؤس وائف جو نہیں ہے وہ اگر کام کر کے گھر آ رہی ہے تو پھر اس کو سارا گھر لک آفٹر کرنا ہے. طاہرہ صاحبہ اوپننگ تو ہم نے بڑی خوشگوار کی ہے, آپ نے بڑے فائدے بھی بتائے ہیں, لیکن ذرا ہم نقصان کی طرف بھی آتے ہیں. آپ نے مجھے ایک پوائنٹ دیا کہ ایک ورکنگ لیڈی جب کام سے واپس گھر آتی ہے تو پھر گھر آ کر وہ اپنے سارا لک آفٹر نہیں کر سکتی, اس کو بھی وہاں پر ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو تو چارپائی پہ کھانا چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی وہ تھک کے آئے ہیں, اب وہ کوئی گھر پہ آ کے کام کوئی نہیں کریں گے, لیکن وہی عورت جب باہر سے کام کر کے آتی ہے تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ گھر پہ آ کے آرام کرے, بلکہ اس نے سارا کام کرنا ہے. وہ فلک انفارچونیٹلی یہ جو پچھلے ہمارے 1-2 دہائیاں ہیں نا اس میں بہت کام ہوا ہے خواتین کے رائٹس کی اویئرنیس پہ, اور پھر ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ خواتین کی, ان کو امپاور کرنے میں, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ میں, اور سب سے بڑی بات ہے سینسٹائزیشن ان کی بہت ہوئی ہے, ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چلا ہے. لیکن جو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا انفارچونیٹ پارٹ یہ ہوا کہ ہم نے اس ساری جو کیمپین کہہ لیں یا یہ جو سارا ایک اچھا کام ہو رہا تھا اس میں ہم نے اپنے جو ینگ مرد تھے نا ان کو باہر رکھا ہے. لڑکیوں کے میں اپنی بات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جینڈر بیس وائلنس پہ جا کر بات کرنے کا موقع ملا. تو اس میں کیا ہے, آپ کے سامنے 100 لڑکی بیٹھی ہوئی ہے یا 50 لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جینڈر بیس وائلنس کیا ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے, لیکن جو پرپیٹریٹر ہے اس کی تو ایجوکیشن ہی نہیں ہو رہی. آپ نے کیونکہ ایگزیکٹلی ہم مردوں کی پرورش نہیں کر پا رہے کہ وہ ایک ورکنگ لیڈی کے ساتھ شانہ بشانہ کیسے چل سکتے ہیں. ورکنگ اینڈ امپاورڈ لڑکی جو ہے اس کو کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ہم نے لڑکی کو امپاور ہونا سکھا دیا نا. میں اپنی بات کر سکتی ہوں کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کو امپاور کرنا سکھایا تو جو ساتھ لڑکا ہے, جو بیٹا ہے آپ کا, اس کو تو یہ نہیں سکھایا کہ اس نے کل کو جس لڑکی سے شادی کرنی ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہوگی, وہ بھی امپاورڈ ہوگی, تو اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ہاؤ ٹو لیو ایمیکیبلی, اور ایک اچھا ریلیشن شپ جو ہے ایک امپاورڈ عورت کے ساتھ, اس کو انسان سمجھ کے, ایکویلٹی کی نہیں میں ایکوٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ایک جیسے سمجھ کے کہ یہ بھی فار ایگزامپل سادہ سی مثال ہے, مطلب ایک نہیں, میں بے تحاشا میرے پاس اس طرح کی لوگ عورتیں آتی رہی ہیں, وہ بڑے آرام سے بتاتی ہیں کہ جب ہم 10 گھنٹے کی جاب کے بعد جاتے تو ہم تو جا کے کھانا پکاتے ہیں, ہاں نہیں ہسبینڈ پک کرتا ہے, اور پھر ہم جب گھر پہنچتے تو پھر میں سیدھا کچن میں جاتی ہوں, آئی میک اے کپ آف ٹی فار ہیم, اور پھر اس کو میں چائے پکڑا کے پھر میں جا کے کھانا بنانے لگ جاتی ہوں. ادھر میں مشین لگا دیتی ہوں, ادھر میں ہوبر لگا دیتی ہوں. وہ اتنی سینسٹائزیشن کی کمی ہے کہ اس کو
अर्निंग के बाद उसको तो रेस्ट चाहिए मर्द को, लेकिन खातून को नहीं चाहिए। हालांकि उसने तो बच्चे भी पैदा किए हैं, उसको जो बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे पाले हैं, तो उसका तो टॉल होता है ना वो एक औरत की बॉडी पे, वो उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है और उसको सिर्फ यही बताया जाता है कि बस अब तुमने, अच्छी खातून वो है जो कि अच्छी बेटी थी, पहले भाग भाग के काम करती थी और उसके बाद फिर वो अच्छी बीवी बनी, अच्छी बहू बनी और अब अच्छी माँ बन गई है। उसने तो सोचना ही नहीं है, अंडरस्टूड है कि अगर बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग है तो माने जाना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है माने जाना है। मतलब मेरे बच्चे ने कोई गलती की है तो सारा इल्ज़ाम माँ पे आएगा कि तुमने कैसी परवरिश की है। मैंने 2 बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग्स अटेंड की हुई हैं और मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बता सकती हूँ कि 80% नहीं 90% मदर्स आई होती हैं। कोई इक्का दुक्का मर्द जो आया हुआ होता था वो भी लॉस्ट इसलिए होता था कि वो इसलिए आता था कि उस दिन उसकी बीवी बिजी होती थी। तो ये रोल है। मर्द हज़रात की इस तरह से बात की कि उनको सिखाया नहीं जाता वर्किंग लेडी, एम्पावर्ड लेडी के साथ रहना का। बिल्कुल। मेरा एक सवाल ये भी है कि हम अक्सर, आपके पास भी ख़वातीन आती होंगी और वो ये कहती होंगी कि हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में तो बहुत खुश हैं, बस ससुराल वाले हमें तंग करते हैं क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। तो वो कैसा शौहर अच्छा हुआ जो अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले रहा अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह के कि मेरी बीवी भी एक इंसान है, उसको इंसान समझें या उसको प्राइवेसी दें। देखिए, बुनियादी तौर पे तो मैं ये कहूँगी कि कितने मर्द हैं आपके यहाँ, मतलब आप अपनी बीवी के लिए स्टैंड तो उसी वक्त लेंगे ना जैसा आपने कहा कि बताएं अपने पेरेंट्स को या फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को कि ये भी इंसान है, जब आप खुद उसको इंसान समझेंगे। बुनियादी बात तो ये है कि अगर आप उसको एक औरत समझ रहे हैं ना, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये एक औरत है और औरत का काम तो यही होता है कि वो सबसे पहले उठे, सबसे पहले बाद में सोए और वो सारा दिन लाइक अ बीस्ट ऑफ बर्डन वो काम करती रहे बस, और कुछ नहीं, उसकी ज़िंदगी की जो डिमांड्स हैं वो और कोई नहीं है, तो वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है। मेरे पास बेशुमार औरतें अब ये शिकायत लेके जब आती थी कि हमने डाइवोर्स लेनी है, हमें हेल्प कर दें, खुला लेना है, हमें हेल्प कर दें, हमें मशवरा कहीं से दिलवा दें या हमें लीगल सपोर्ट दे दें, तो उनसे जब पूछें तो वो कहती हैं कि बस बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली खामन बहुत अच्छा है, लेकिन माय हस्बैंड वेरी नाइस, लेकिन बस वो कह नहीं सकता ना, देखे ना, वो उसकी मदर हैं, वो उसके पेरेंट्स हैं, वो बेचारा है, वो बहुत मजलूम है, वो खुद कह रही होती हैं कि वो बहुत मजलूम है, वो कुछ नहीं कह सकता उनको, तो वो लोग जो हैं उसको ये वो मतलब मुझे इससे बहुत ही फनी लगता था कि ख़वातीन कहती हैं कि वो मेरा खामन तो नहीं ऐसे करना चाहता, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि उसकी मदर मेरी सास कह रही हैं कि तलाक दे दो। मेरी सास जो है बच्चे छीनना चाहती हैं मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी एक फैमिली में अमेरिका में मिली उनसे, मैं उनके घर पे ठहरी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि खामन मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन देखे ना उसको हर वक्त मुल्तान से फ़ोन आते हैं, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली के, वो लोग कह रहे हैं इंटरफेरेंस होती है, वो कहते हैं कि तुम पाकिस्तान आ जाओ फैमिली को लेके किसी शादी के बहाने, फिर यहाँ पे हम बच्चा छीन लेंगे और तुम्हारी बीवी को फारिग कर देंगे। मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि आपको क्या लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती हैं और इस हद तक होती हैं कि बात तलाक तक पहुँच जाए? इसके अलावा जब शौहर थका हारा आता है तो उसको बीवी ज़ाहिर है फ्रेश नहीं मिलेगी क्योंकि वो सारा दिन काम भी करिए, अगर वो वर्किंग लेडी है तो वो ऑफिस में भी काम करिए, घर आके भी उसने सास ससुर देखने हैं, जॉइंट फैमिली को देखना है, तो वहाँ पर फिर शौहर से उसकी माँ शिकायतें कर रही होती है या घर वाले शिकायतें कर रही होती है, तुम्हारी बीवी इस तरह की है, या बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस वो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर मियाँ बीवी के रिश्ते में तो दरार पड़ जाती है। आपको क्या लगता है ये बात सच है? देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि वेरी करता है, फैमिली टू फैमिली कैसे लोग हैं, कोई पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी सोशल मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, सोशल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं। लेकिन चूँकि आप एक जनरल बात कर रही हैं तो आप सही बात कर रही हैं, मुझे इसमें मर्द बहुत मजलूम लगता है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी बात की है आपने, मर्द मजलूम लगता है। मुझे बहुत मजलूम लगता है कि शादीशुदा मर्द, क्योंकि होता ये है कि ऑब्वियसली
سفر وہ کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کی بیوی شام میں فریش نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ وہ کہیں باہر اگر سوشلائز کرنے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جا پاتی یہ وہ, اور اس کو چونکہ سوسائٹی نے یہ بتایا ہے کہ ماں کا رتبہ جو ہے نا سب سے بڑا ہے اور بچوں کی ماں کا کوئی رتبہ نہیں ہے, تو وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان سیورل کیسز مرد جو ہیں وہ ریئلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب میں نے کئی کاؤنسلنگز میں دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے مرد تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میری ماں زیادتی کرتی ہے بٹ شی شوڈ ریئلائز کہ شی از مائی مدر, میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو وہ اونس جو ہے پھر سارا نا بہو پہ آ پڑتا ہے, اس لڑکی پہ آ پڑتا ہے کہ وہ ظلم سہے, ظلم برداشت کرے اور پھر اس کے بعد وہ خامن جو ہے اس کو بھی ایٹ پیس کرے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ عورت بھی انسان ہے نا, وہ پروٹیسٹ کرتی ہے. ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ پروٹیسٹ کر سکتی ہے, وہ بتا سکتی ہے, اس کو بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ روزانہ کیا ظلم ہوئے ہیں. لیکن ادھر سے اس کی ماں جو ہے وہ بھی اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آج اس نے کتنی بدتمیزیاں کی ہیں. تو ہی از ان اے ٹف پوزیشن. دیکھا جائے تو بہت کم مرد میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں اور وہ کچھ باؤنڈریز ڈرا کر دیتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو جو بھی پرابلم ہو کچھ ہو, آپ نے نہیں, آپ نے ڈائریکٹلی میری بیوی کو نہیں ڈانٹنا. طاہرہ صاحبہ آپ نے تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دے دیا, لیکن میں پھر بھی سوال کروں گی کہ حدود کیسے متعین کریں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا بھی ہے, کوئی آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے یا پھر آپ الگ نہیں ہو سکتے نیوکلیر فیملی سے, تو کس طرح سے اپنی حدود متعین کریں؟ کیونکہ آپ کو میاں بیوی کو ایک تو پرائیویسی نہیں مل رہی, پھر اوپر سے جو ماں ہے اپنے بچوں کی پرورش بھی اس طریقے سے نہیں کر رہی جیسی وہ کرنا چاہتی ہے. کیونکہ وہ انٹرفیرنس میں بہت زیادہ شکار ہو جاتی ہے. تو وہ کس طرح سے اپنی ذرا لمٹ کو مینٹین رکھے؟ اچھا, اگر ہم اس کو نا ایک براڈر لیول پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے, پورے معاشرے کا مسئلہ ہے نا. اس میں ہمارا معاشرہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو انڈیکس ہے دنیا کی ہیپینس کی, اس میں ہم کتنا نیچے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فیملی ٹو فیملی بھی ڈفر کرتا ہے, لیکن آن دا ہول یہ مسئلہ تب بھی ختم ہوگا جب ہماری جو معاشرہ ہے نا اس میں مائنڈ سیٹ بدلے گا. اگر آپ کا جو اسٹیٹ کا سپورٹ سسٹم ہے عورت کے لیے وہ فنکشنل ہوگا, اگر مرد کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں نے جو ہے زیادتی کی, کوئی تشدد کیا یا کوئی کسی بھی قسم کی عورت کے ساتھ زیادتی کی, تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن یہاں پہ تو ہمارے ہاں انصاف ہی نہیں ہے, وہی ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ایک تو اسٹیٹ کو جو ریڈریسل کا پاتھ وے ہے عورت کے لیے اس کو فنکشنل بنانا ہوگا. پھر آپ کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے صرف اسی میں تبدیلیاں آنی چاہیے, تبدیلیاں تو اوور آل, لیکن وہ پھر ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے بگ سٹیز میں آپ کے ایجوکیٹڈ کلاس میں ایسی ایگزامپل سیٹ ہوتی ہیں تو وہ رورل ایریاز میں فالو کریں. ایک سوسائٹل لیول پہ یا پھر ہم جنرل لیول سے اگر ہٹ کے گھریلو ایک انڈیویجول لیول پہ آ جاتے ہیں یا گھر کی حد تک ہم بات کریں, وہاں کیسے پھر ہم اپنی حدود کا دیکھیں. وہاں پہ بھی سب سے زیادہ جو ہے اس میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی مرد جو ہے اس کو ہی رول پلے کرنا ہوگا کہ اگر اس کے پیرنٹس اس حد تک ایجوکیٹڈ نہیں ہیں کہ وہ خود ریئلائز کریں کہ ایک لڑکی جو ہے جو اپنا یہاں پہ بالکل ایک اپنے ذہنی طور پہ جذباتی طور پہ اکیلی ہے کہ وہ اپنی ساری فیملی کو سب کو چھوڑ کے آئی ہے, تو اس کو ہم ایکسٹرا اسپیس دیں ایڈجسٹ ہونے کے لیے, اس کے ساتھ ایکسٹرا نائس ہوں, اچھا اس کے ساتھ سلوک کریں تاکہ وہ ہماری جو فیملی کی ویلیو سسٹم ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے, کیونکہ اب ہماری جو لڑکیاں ہیں نا صرف بڑے شہروں تک نہیں چھوٹے شہروں تک بھی یہ بات ہے کہ اب وہ اتنی ویل اویئر ہیں بیکاز آف سیورل ریزنس کہ وہ بھی اپنے لیے بات کرنا شروع ہو گئی ہیں. وہ جب بات کرتی ہیں تو پھر مرد کا یہاں رول ہے کہ وہ اس کو رسپیکٹ دے, اپنی بیوی کی بھی جو ڈیمانڈس ہیں اس کے لیے بھی ایک باؤنڈری سیٹ کرے, وہ اس کو بتائے کہ پیرنٹس جو ہیں اس کی رسپیکٹ یہ ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, اور یہ میری بیوی کی رسپیکٹ ہے, اس پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ پھر ایک پوائنٹ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اگر لڑکی رشتے سے پہلے, جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے شادی کا ایک پیریڈ چل رہا ہوتا ہے,
تو وہاں پر اگر لڑکی یہ ڈیمانڈ کر دے کہ مجھے ایک سپریٹ پورشن چاہیے یا پھر مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا, تو وہاں پر جو سسرال والے ہوتے ہیں یا ایون خاندان کے بڑے, وہ تو یہ ازیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ لڑکی تو بہت ماڈرن ہے, یہ تو شادی نہیں کرنا چاہتی, یہ تو گھر نہیں بسانا چاہتی, یہ تو بڑوں کا خیال نہیں رکھتی, یا اس کو بڑوں کی عزت کا خیال ہی نہیں ہے. تو تب پھر کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک لڑکیاں نہیں بولیں گی معاشرہ نہیں بدل سکتا. اب آپ دیکھیے کہ اب تو پہلے ہوتا تھا کہ نکاح نامہ ہے, اس پہ یوں لمبی لائن لگا دی جاتی تھی, کر دیا جاتا تھا. اب تو فار دا بینیفٹ آف ینگ گرلس وہ یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے, وہ آڈیو بھی اس کی موجود ہے. اب تو کہا جاتا ہے کہ نکاح نامہ پڑھیں پہلے کہ آپ کس پہ سائن کرنے لگے. بالکل, اور نہ صرف لڑکی پڑھے, لڑکا بھی پڑھے, اس کو بھی پتا ہو کہ اگر میں نے مینٹیننس دینی ہے تو یہ میں کوئی فیور نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس کو بیوی کو مینٹیننس دے رہا ہوں, دس از مائی شرعی ڈیوٹی آلسو اینڈ دس از مائی لیگل بائنڈنگ. یہ سوشل کانٹریکٹ ہے نا. تو اب یہ چونکہ اویلیبلٹی کی جا رہی ہے تو مجھے آئی ایم پریٹی ہوپ فل کہ اگر لڑکیاں اس پہ اسٹینڈ لیں گی, اگر 1 2 3, کیونکہ اکثر تو یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی لڑکی اس طرح کی ڈیمانڈس رکھ رہی ہے تو وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی, شی از ناٹ انٹرسٹیڈ, ورنہ تو کمپرومائز, شادی تو نام ہی کمپرومائز کا ہے. بالکل, ہماری تو پرورش ہماری اس ورڈ سے ہوتی ہے اگلے گھر جا کے تم نے یہ چیزیں کرنی ہے, ابھی تم آرام کر لو اور بعد میں پھر تم نے کمپرومائز کرنا ہے. شادی تو نام ہی کمپرومائز. میں بھی سمجھتی ہوں ویسے کہ شادی نام کمپرومائز کا, لیکن دونوں کے لیے, لڑکے کو بھی کمپرومائز کرنا, لڑکی کو بھی کمپرومائز کرنا, اور سسرال کو بھی کرنا چاہیے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں کافی زیادہ جگہوں پہ, کہا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ گھروں میں برکت کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں, لیکن وہی بزرگ جب ساس سسر کی شکل میں بہو کے لیے ایک آزمائش کھڑی کر دیں یا ان سے ضرورت سے زیادہ کام لے لیں جو اس کا رائٹ بھی نہیں ہے, اس کا فرض بھی نہیں ہے کرنا, لیکن اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ تم اب شادی کر کے گھر آ گئی ہو, اب تم نے شوہر سے زیادہ سسرال والوں کا خیال رکھنا ہے, یا ہمارے مہمان آ رہے ہیں یہ کام کرو. تو اس سینس میں بزرگ جو ہوتے ہیں کیا وہ برکت ہوتے ہیں یا پھر آزمائش ہوتے ہیں, رحمت ہوتے ہیں یا زحمت ہوتے ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بزرگ جو ہیں وہ تھوڑا سا جنریشنل گیپ کی وجہ سے جو نیا سیٹ آف نیڈز اینڈ ڈیمانڈز ہے ینگ لوگوں کا, اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو وہ رحمت ہی ہوں گے, کیونکہ ان کا بڑا ایکسپیرئنس ہوتا ہے اور لائف میں وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی. وہ انٹرفیئر نہ کریں لیکن اچھا مشورہ ضرور دے سکتے ہیں, لیکن جو پرائیویسی کو بریچ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے, ان کو ایک طرح سے ان کی سینس آف انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کہ ہم تو چونکہ بزرگ ہیں تو ہمیں کسی نے کیا کہہ لینا, ان کی زندگی پہ پورا حق ہے. ہاں, ہمیں پورا حق ہے کہ ہم ان کے بہاف پہ ڈیسیژن کریں, ان کے بچوں کو بتائیں, ان کو بتائیں کہ بچے کیسے پالتے ہیں. بھائی آپ نے 30 سال پہلے بچے پالے تھے, اس وقت بچوں پہ نہ تو ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا تھا اتنی, اب تو بچوں پہ ہیوی ڈیمانڈز ہیں, بچوں کو کوئی اسپیس چاہیے پڑھنے کے لیے کیونکہ اتنا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, اتنا کمپیٹیٹیو دنیا ہوگی. آپ کے بچے, ہمارے بچے, سب کو سوچنا چاہیے, جو ہمارے ایج گروپ کے لوگ ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے اب اپنے اسکول میں نہیں پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے سامنے ساری دنیا, ان کا ہورائزن بہت بڑا ہو گیا, پوری دنیا ان کے سامنے ہوتی ہے, اس میں انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے. تو ان کی جو نیڈز ہیں نا وہ بھی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. اب ان کو جگہ چاہیے, اب ان کو سوشلائزیشن. ایک بہت میں سنتی ہوں کہ ہائے پہلے تو کزنز ہوتے تھے تو وہ آتے تھے اور اتنا مزہ ہوتا تھا, عشق, نانی کے گھر کا ایک سما ہوتا تھا, دادی کے گھر کا سما, کھیلتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس وقت بچوں پہ یہ ڈیمانڈز نہیں تھی نا. اب بچوں کا اتنا کمپیٹیٹیو نہیں تھا سسٹم. اب مجھے بتائیں کتنے بچے افورڈ کرتے ہیں کہ وہ ایگزام کے بعد انٹرنشپ نہ کریں, ان کا سی وی بلڈ نہیں ہوگا. وہ تو پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں اپلائی کیا, اب جہاں میں ملے گی انٹرنشپ ہم نے کرنی ہے. کیونکہ وہ سب لوگ وہ کزن جو ہے نا, جو ہمارے خوابوں میں ہے کہ نانی کے گھر میں کزن آتے تھے, اب وہ کزن بھی, ہمارے بچوں کو تو کزنز بھی بزی ہیں نا, وہ سارے بزی ہیں. تو اب ہمیں سوشلائزیشن کے ایونیو بھی بدل گئے ہیں. اب بچوں کی سوشلائزیشن, اگر بچے کہیں جا رہے ہیں سوشلائز کرنے, اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ان کے برن آؤٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جتنا وہ پڑھائی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیونکہ میں نے نہیں ابھی
چھوٹے سے چھوٹے شہر میں اب آپ دیکھتے ہیں CSS میں کیسے چھوٹے شہروں کے بچے بھی ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے آپ سیٹ میں اور اس چیزوں میں تو اویئرنیس ہے نا, اور وہ اب ڈیمانڈس بدل گئی ہیں. اس لیے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جنہیں بزرگ کہتے ہیں, جو میری عمر کے بھی لوگ ہیں, ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب بچوں کی چونکہ اب ان کو جگہ بھی چاہیے, ان کو سوشلائزیشن کے فورمز بھی ڈفرینٹ چاہیے. اب وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ تو کر سکتے ہیں نا بچے کہ صبح گئے ہیں وہ اپنی انٹرنشپ پہ, وہاں پہ 8 گھنٹے کام کر کے آئے تو شام کو کسی جگہ سوشلائز کرنے کے لیے چلے جائیں, اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نہیں مثال دینی چاہیے کہ تمہیں تو ہم تو نانی کے گھر جاتے تھے اور وہاں اتنا مزہ آتا تھا, اور ہماری بات سنو. ایگزیکٹلی. تو مطلب ہمیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے بچوں سے زیادہ, ہمیں ریئلائز کرنے. وقت کی بہت قلت ہے, مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کہ ہم اس پہ مزید ڈسکشن بھی کرتے. 5 fingers are not equal. بزرگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر کی برکت ہوتے ہیں, لیکن حدود کا تعین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جیسے کہ طاہرہ صاحبہ نے ہمیں یہ بتایا کہ بینیفٹس بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں, تو بہتر ہے کہ ہم اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا بھی چاہتے ہیں, ابھی اس دور میں بھی رہنا چاہتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ اپنی لمٹس جو ہیں وہ مینٹین رکھیں, اپنی اسپیس, اپنی پرائیویسی کا خیال رکھیں. اور پرائیویسی کا خیال صرف نوجوانوں کو نہیں بلکہ بزرگوں کو اور گھر کے بڑے بوڑھوں کو بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے. مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا آپ سے بات کر کے, اور کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک اس طرح کا ہاٹ ٹاپک ہے کہ یہاں پہ بات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن ان ٹاپکس پہ بات ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگلے شو میں اگلے ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی. فلک چوہان کو دیجیے اجازت پارٹ 24/7 کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.